لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك مناسک حج، حج کا طریقہ۔ اس ویڈیو میں حج کے 5 روزہ پروگرام کی تفصیل اور دعائیں بیان کی جا رہی ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ حج کا مکمل طریقہ جان سکیں۔ 8 ذی الحج کی مبارک اور سہانی صبح سے حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگلے 5 دن یعنی ایام حج سارے سفر کا حاصل ہیں، لہذا ان مقدس ایام کی تمام تفصیلات اور احکامات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ذیل میں ہم ان 5 روز کی مصروفیات ترتیب سے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ حجاج کرام ان ایام سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ حج کے 5 روزہ پروگرام کی ترتیب۔ یوم الترویہ، حج کا پہلا دن 8 ذی الحج۔ غسل اور احرام۔ اس روز آپ صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کریں، اٹھتے ہی سب سے پہلے سنت کے مطابق غسل کریں، اور اگر غسل نہ ہو سکے تو پھر وضو کر لیں۔ اسی غسل یا وضو میں احرام کی نیت بھی کر لیں۔ اس کے بعد مسنون طریقے سے احرام باندھ کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ جب نماز فجر کا وقت ہو جائے تو کوشش کریں کہ نماز مسجد احرام میں ادا ہو جائے اور وہیں بیٹھ کر حج کی نیت بھی کر لیں۔ حج کی نیت۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے، اور اس میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت ڈال۔ میں نے حج کی نیت کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے احرام باندھا۔ تلبیہ۔ حج کی نیت کرنے کے فوراً بعد بلند آواز سے تلبیہ کہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آہستہ آواز میں درود و سلام پیش کریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ مینا کو روانہ ہونے سے قبل طواف قدوم یعنی آنے کا طواف کریں۔ مینا کو روانگی۔ طواف قدوم کے فوراً بعد مینا کو روانہ ہو جائیں۔ مینا کا مقام وادی مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ مینا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ و اذکار اور استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے رہیں۔ مینا میں آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی نماز فجر ادا کریں گے۔ مینا میں رات کا قیام سنت ہے اور بہتر ہے کہ رات بھی تلبیہ، استغفار اور دیگر دعائیں پڑھتے رہیں۔ وادی مینا کی دعا۔ عرفہ کی شب وادی مینا میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسمان میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا ٹھکانہ زمین میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا راستہ سمندر میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی حکمرانی آگ پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے وہ ذات
جس کا حکم قبر میں ظاہر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا حکم ہوا پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو بچھایا، پاک ہے وہ ذات جس کے سوا نہ کوئی سہارا ہے اور نہ کوئی جائے پناہ ہے۔ یوم عرفہ، حج کا دوسرا دن، 9 ذی الحجہ۔ حج کا دوسرا دن دیگر ایام کی نسبت بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ مغفرت کا دن ہے، اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جائے گا۔ عرفات کی طرف روانگی۔ صبح مستجب وقت میں نماز پڑھ کر آفتاب چمکنے پر عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ راستے میں ذکر و درود اور لبیک کی کثرت کریں اور عرفات کی طرف روانگی کے وقت یہ دعا مانگیں: الہی میں نے تیری طرف منہ پھیرا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری توجہ کی خواستگاری ہے۔ میرے گناہوں کی مغفرت کرنا اور میرے حج کو مقبول کر، مجھ پر رحم فرما اور محروم و بے نصیب مجھے نہ واپس کر، میرے سفر میں برکت عطا کر اور عرفات میں میری حاجت پوری کر، اور تو ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ عرفات میں داخلے کی دعا۔ میدان عرفات میں داخل ہوتے وقت رب ذوالجلال کی تسبیح و تحمید کریں اور زبان سے یہ الفاظ ادا کریں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ عرفات میں داخل ہو جائیں تو جبل رحمت کے پاس یا جہاں جگہ ملے راستے سے بچ کر اتریں، اور دوپہر زیادہ وقت اللہ کے حضور گریہ و زاری، صدقہ و خیرات اور ذکر و لبیک میں مشغول رہیں۔ وقوف عرفات کی دعا۔ دوپہر ڈھلتے ہی کوشش کریں کہ مسجد نمرہ جائیں اور نماز ظہر اور عصر اکٹھی ادا کریں، اور نماز پڑھتے ہی موقف کو روانہ ہو جائیں۔ وہ خاص نزول رحمت کی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے ہو سکے دعا کریں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے تکبیر و تحلیل، حمد، ذکر، دعا اور توبہ میں ڈوب جائیں، کیونکہ یہ وقوف حج کی جان ہے اور اس کا بڑا رکن ہے۔ یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بھولیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس میدان میں نہیں بھولے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ اپنے والدین، عزیز و اقارب، اپنے وطن، عظمت اسلام اور دوست احباب کے لیے بھی دعا کریں۔ مزدلفہ کو روانگی اور قیام شب۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو فوراً مزدلفہ، عرفات اور مینا کے درمیان کا نام کی طرف روانہ ہوں، مگر امام سے قبل میدان عرفات سے نہ نکلیں۔ راستے میں ذکر و اذکار، درود اور دعا و لبیک میں مصروف رہیں۔ مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، میں تیری طرف حاضر ہوا، میں تیرے عذاب سے خوف زدہ ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیرے غضب سے ڈرتا ہوں۔ بس قبول کر اے اللہ میرے حج کو، اور اس کے بعد ثواب عظیم عنایت فرما، اور میری توبہ قبول کر، اور رحم کر تو میری زاری پر،
اور قبول کر تو میری دعا کو، تو سوال میرا اے ارحم الراحمین۔ جب آپ میدان مزدلفہ میں پہنچیں گے تو میدان کے آخری حد پر آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا جس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مشعر حرام کے آس پاس ٹھہریں، وگرنہ مزدلفہ کی حدود میں جہاں جگہ ملے ٹھہر جائیں۔ یہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب حتی الامکان امام کے ساتھ ادا کریں۔ فرض کے سلام کے بعد ساتھ ہی عشاء کے فرض پڑھیں اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کریں۔ مزدلفہ میں تمام رات جاگنا چاہیے، رات بھر نماز، تلاوت، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی بہت افضل ہے، اور اس موقع پر یہ بھی دعا کریں: اے اللہ، میں تجھ سے اس امر کا سوال کرتا ہوں کہ عطا کر مجھے اس مقدس جگہ میں مجموعہ تمام نیکیوں کا، اور دور کر دے مجھ سے تمام برائیاں۔ بس بے شک یہ کام سوائے تیرے کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تیرے سوا کوئی بخشش کر سکتا ہے۔ یوم نحر، حج کا تیسرا دن، 10 ذی الحجہ۔ حج کے تیسرے روز عید الاضحیٰ ہوتی ہے، مگر حاجیوں کی مصروفیات اور اس روز کے مناسک حج کی اہمیت کی وجہ سے حاجی نماز عید سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ اس روز کے پروگرام کچھ یوں ہیں: وقوف مزدلفہ، 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں وقوف لازمی ہے۔ قیام مزدلفہ میں صبح کی نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے: اللہم بلغ روح محمد منا التحیۃ والسلام وادخلنا دار السلام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہماری طرف سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا درود اور سلام پہنچا۔ اے صاحب جلال و اکرام، ہمیں امان کے گھر داخل فرما۔ مینا کی طرف روانگی۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ مینا میں رمی کے لیے کنکریاں مزدلفہ سے اٹھا لینی چاہیے۔ کوشش کریں کہ تقریباً 70 کنکریاں تینوں دنوں کے لیے پاک جگہ سے اٹھا کر 3 بار دھو کر اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ وہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مزدلفہ سے روانہ ہوتے وقت وادی محشر سے نہ گزریں، یہ مزدلفہ سے خارج ہے۔ اگر مجبوراً اس وادی سے گزرنا ہی پڑ جائے تو دوڑ کر گزر جائیں، کیونکہ اس وادی میں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ جمرہ عقبہ، بڑے شیطان پر پہلی رمی۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوں۔ جمرہ عقبہ آخری ستون ہے، اس پر 7 کنکریوں کی رمی کی جاتی ہے، اور اس روز صرف اسی پر رمی کی جاتی ہے۔ یہ رمی طلوع شمس سے غروب شمس تک کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ ہر کنکری پھینکتے وقت زبان سے یہ الفاظ ادا کریں: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے، تاکہ شیطان ذلیل ہو۔ قربانی۔ رمی سے فارغ ہو کر قربانی میں مشغول ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں حج کے شکرانے کے طور پر کی جاتی ہے۔ قربانی بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کسی کی بھی دی جا سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بھیڑ بکری میں شرکت نہیں ہو سکتی،
اور گائے اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حلق یا کثیر۔ قربانی کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر مرد حلق، سر منڈوانا یا تقصیر، بال کتروانا کروائیں، لیکن حلق تقصیر کی نسبت زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم اغفر للمحلقین۔ اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ سر منڈواتے وقت مسنون یہ ہے کہ دائیں جانب سے پہلے منڈوائیں، اور اگر بال کتروانے ہوں تو انگلی کے پور کے برابر کتروائیں۔ عورتیں انگلی کے ایک پور کے برابر کتروائیں۔ مرد اور خواتین اپنے بالوں کو دفن کر دیں۔ حلق یا تقصیر سے قبل نہ ناخن کتروائیں اور نہ ہی خط بنوائیں۔ احرام اتارنا۔ قربانی، حلق و تقصیر اور احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوں۔ اس طواف میں اجتباء نہیں، کیونکہ یہ عام لباس میں کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا اہم رکن ہے۔ یہ عمرہ کے طواف کی طرح ادا کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت کا وقت عید کی صبح سے لے کر ایام نحر کے اختتام تک ہے۔ اگر 12 ذی الحجہ کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے کر لیا تو جائز ہے۔ اگر تاریخ گزر گئی اور طواف زیارت نہیں کیا تو دم دینا واجب ہوگا اور طواف بھی ادا کرنا پڑے گا۔ بہرحال جب طواف زیارت کر لیا تو اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ حج کی سعی۔ طواف زیارت کے بعد آپ روزمرہ کے لباس میں صفا و مروہ کی سعی کریں گے۔ حج کی سعی کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد آپ الحمدللہ طواف وداع اور رمی کے علاوہ تمام واجبات سے فارغ ہو چکے ہیں۔ بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لائیں، جس نے آپ کو زندگی میں حج جیسی سعادت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ ایام رمی، حج کا چوتھا، 5واں اور چھٹا دن، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ طواف زیارت سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائیں اور 2 رات اور 2 دن یہیں قیام کریں۔ 11ویں تاریخ بعد نماز ظہر پھر رمی کے لیے روانہ ہوں اور رمی جمرہ اولا سے شروع کریں۔ پھر جمرہ وسطی پر جائیں۔ رمی کے بعد کچھ آگے بڑھ کر حضوری قلب سے دعا و استغفار کریں۔ پھر جمرہ عقبہ پر جائیں، مگر یہاں رمی کر کے ٹھہرے نہیں بلکہ فوراً پلٹ آئیں۔ اس طرح 12 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کریں اور 12ویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے مکہ معظمہ کو روانہ ہو جائیں۔ طواف وداع۔ جب واپسی کا ارادہ ہو طواف وداع بجا لائیں، مگر اس میں رمل ہے نہ سعی اور نہ ہی اجتباء۔ پھر 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھ کر زمزم پر آئیں، اپنے ہاتھ سے پانی لیں اور قبلہ رو ہو کر خوب سیر ہو کر پئیں۔ ہر سانس میں نظریں اٹھا کر اللہ کے پیارے گھر کو بھی تکتے رہیں۔ اپنے جسم، سر اور منہ پر بھی پانی لگائیں اور پانی پیتے وقت یہ دعا کریں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔
اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا طالب ہوں۔ زمزم سے فارغ ہو کر مقام ملتزم پر آئیں، باب کعبہ پر کھڑے ہو کر بوسہ دیں، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر پیکر عجز و انکساری بن کر یہ دعا مانگیں۔ السائل ببابك يسألك من فضلك ومعروفك ويرجو رحمتك۔ تیرے در کا سائل تجھ سے تیرے فضل اور مہربانیوں کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کی امید کرتا ہے۔ خانہ کعبہ سے جدا ہوتے وقت کی دعا۔ جب آپ طواف وداع، زمزم اور مقام ملتزم سے فارغ ہو جائیں تو پھر حجر اسود کو بوسہ دے کر خانہ کعبہ سے جدائی پر افسوس کرتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں مسجد حرام سے باہر آ جائیں اور باہر آتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ اے اللہ نہ بنا میرے اس حج کو آخری زیارت گاہ اپنے گھر کی جو حرمت والا ہے، اور اگر تو اس کو آخری زیارت بنائے تو اس کا بدلہ جنت عنایت کر۔ ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کی حمد کرنے والے، اس کی رحمت کا قصد کرنے والے ہیں۔ سچ کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ، نصرت دی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور شکست دی کفار کے لشکروں کو اکیلے نے۔ نہیں طاقت نیکی کی اور گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی مدد سے جو بہت ہی بلند عظمت والا ہے۔ یہ تھا حج کرنے کا مکمل طریقہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔